بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 360 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی سترۃ المصلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائدة قال حدثني عون بن ابي جحيفة ان اباه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورأيت بلالا اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيء تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزها وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرہ فصلى إلى العنزة بالناس رکعتین ورأيت الناس والدواب يمرون بین یدی العنزہ۔ حضرت عون بن ابی جحیفہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی باہر نکالا تو لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑے تاکہ برکت حاصل کریں۔ جسے کچھ مل گیا اس نے اپنے بدن پر پھیر لیا، اور جسے کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے بھائی کے گیلے جسم سے تری حاصل کر کے وہ برکت حاصل کر لی۔ پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک نیزہ انہوں نے نکالا اور اسے گاڑ دیا۔ آپ علیہ السلام سرخ جوڑے میں ملبوس تیزی سے تشریف لائے اور نیزے کی طرف کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور چوپائے نیزے کے سامنے سے گزر رہے تھے، یعنی چونکہ سترا تھا اس لیے ان کے گزرنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن حاتم بن میمون، دوسرے ہیں بہز بن اسد العمی، تیسرے ہیں عمر بن ابی زائدہ الحمدانی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالحاجرة خرج بلال رضی اللہ عنہ فنادا بالصلاة۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سابقہ حدیث اس سند کے ساتھ بھی کم و بیش منقول ہے، لیکن مالک بن مغول والی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن منصور الکوسج، دوسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی، تیسرے ہیں جعفر بن عون بن جعفر، چوتھے ہیں ابو عمیس عتبہ بن عبداللہ، پانچویں ہیں القاسم بن زکریہ، چھٹے ہیں حسین بن علی بن ولید الجعفی، ساتویں ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی، آٹھویں ہیں مالک بن مغول ابو عبداللہ، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ بھی قال حدثنا محمد بن مسنہ و محمد بن بشار قال ابن مسنہ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الحکم قال سمعت ابا جحیفة قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار۔ تمام الفاظ گزر چکے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حکم بن عتیبہ الکندی، ثقۃ ثبت فقیہ، بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لینا شروع کر دیا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں ابن مہدی جن کا نام ہے عبد الرحمن بن مہدی، ثقۃ ثبت، بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا، میں ان دنوں قریب البلوغ تھا، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مینا میں نماز پڑھا رہے ہیں، میں صف کے سامنے سے گزرا اور سواری سے اتر کر گدی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی اور میں صف میں داخل ہو گیا، لیکن کسی نے مجھ پر نکیر نہیں کی، یعنی کہ تم نمازیوں کے سامنے سے گزر کر غلط طریقے سے آئے ہو، ایسا کوئی اعتراض مجھ پر نہیں کیا گیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں مالک بن انس بن مالک، تیسرے ہیں ابن شہاب جن کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ، چوتھے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ثقۃ ثبت فقیہ، اور پانچویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کا نام تھا عبداللہ، البحر، الحبر ان کے القاب ہیں، 68 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں ناہزت الاحتلام، یعنی میں بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مناہزت کے لغوی معنی قریب ہونے کے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر بلوغت کے بالکل قریب تھی۔ اس کی تائید صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا، اور عربوں کا یہ مستقل طریقہ تھا کہ وہ لڑکے کا ختنہ اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک وہ بالکل جوان یا بلوغت کے قریب نہ ہو جائے۔ اگرچہ ایک دوسری روایت میں ابو بشر نے سعید بن جبیر کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میری عمر 10 سال تھی، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ عمر کا یہ اندازہ راوی کا اپنا ہے، جبکہ مختون ہونے اور بلوغت کے قریب ہونے والی روایات زیادہ مستند ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 13 سے 15 سال کے درمیان تھی۔ حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلِيَّ أَحَدٌ، مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی گدی پر سوار ہو کر آئے، اسے صف کے سامنے چلنے کے لیے چھوڑا اور خود پیدل چل کر صف کے بیچ میں داخل ہوئے، تو اس پورے عمل پر نہ تو خود آپ علیہ السلام نے نماز کے دوران یا نماز کے بعد ان پر کوئی گریف فرمائی اور نہ ہی کسی صحابی نے ان کو ٹوکا۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس عدم انکار کی 3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ اس وقت نابالغ تھے اور بچوں کے ایسے افعال پر سخت گرفت نہیں کی جاتی، یا اس لیے کہ امام کا سترہ موجود تھا، یا پھر اس لیے کہ سامنے سے کسی بھی چیز کا گزرنا مطلقاً نماز کو توڑتا ہی نہیں۔ ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس پوری بحث لانے کا اصل مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گدھے کا گزرنا نماز کو باطل یا فاسد نہیں کرتا۔ حضرت ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ گزرنے والے کو روکنے کا حکم صرف امام اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے خاص ہے۔ رہا معاملہ مقتدی کا، تو مقتدی کے سامنے سے اگر کوئی شخص یا جانور گزر جائے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کی روح سے مقتدی کی نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں امت کے تمام علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ اس عبارت کے آخر میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ اس بحث کو مکمل کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ مقتدی جب نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ بغیر سترے کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک سترے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ البتہ فقہاء کے درمیان ایک لطیف اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا امام کے سامنے موجود ہونا اور اس کا سترہ قائم کرنا ہی مقتدیوں کا سترہ کہلائے گا، یا خود امام کی ذات مقتدیوں کے لیے سترہ بن جاتی ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقتدی کے سامنے سے گزرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ امام کا سترہ پوری جماعت کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واقعے سے بالکل واضح ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے سب سے پہلا اور بنیادی فقہی فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کو سترہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تمام مقتدیوں کا سترہ بن جاتا ہے۔ مقتدیوں کو انفرادی طور پر اپنے سامنے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی فقہی اصول کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باقاعدہ ایک باب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ہے باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس عنوان کے الفاظ پر علمی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے یہ بعینہ ہی ایک حدیث کے الفاظ ہیں
جو دو طرق سے مروی ہے۔ آگے یہ دونوں طرق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس عبارت کے آخر میں مالکیہ کے مشہور فقی قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گہرا فقہی نقطہ اس بحث کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو امت کے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مقتدی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بغیر سترے کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک سترے کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اس بنیادی اتفاق کے بعد ائمہ فقہا کے درمیان ایک لطیف نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے کہ مقتدی کے سترہ بننے کی اصل نوعیت کیا ہے۔ تو جو اس کے بارے میں دو آراء یہاں ذکر کی گئی ہے، اس سے پہلے ہم سابقہ سلائیڈ کے اندر فتح الملہم کے حوالے سے وہ دونوں آراء ذکر کر چکے ہیں۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار بالحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ المصری الحافظ، تیسرے ہیں یونس بن یزید، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعرفہ۔ اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام عرفہ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وعبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع او یوم الفتح۔ تو اس روایت کے اندر منی یا عرفہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ حجۃ الوداع یا یوم الفتح کے الفاظ ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبد الرزاق بن حمام، دوسرے ہیں معمر بن راشد الازدی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔